بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ریسنٹلی مجھے تجربہ ہوا ہے انہی دنوں میں۔ آج کل جو ہے نا وہ بازار میں خربوزہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور خربوزہ بڑا اچھا پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی مفید خصوصیات دی ہیں انسان کے لیے، خاص طور پر جو دیسی خربوزہ ہے پنجاب میں یا پاکستان میں عام ہوتا ہے۔ یہ دیسی خربوزہ جو ہے یہ تر گرم مزاج کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر جو پیشاب کے مسئلے ہیں اور گردوں کے جو پرابلمز ہیں، گردوں کی صفائی میں اور جگر کی صفائی میں اور انتوں کی صفائی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ بڑے اچھے رزلٹ دیتا ہے، اور پیاس کو بھی بجھاتا ہے، اور قبض کشا بھی ہے، اور خاص طور پر جو انسان گردے اور مثانے کے امراض میں، اور جس میں یورک ایسڈ ہے، یوریا ہے، یا کانسٹیپیشن قبض ہے، پائلز ہے، بواسیر ہے، ان میں یہ پھل بہت ہی مفید ہے اور اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے اس نسل کی کہ اس نسل کو جو سبزیات یا پھل ہیں وہ اپنی اصل شکل میں مل نہیں رہے، جو اس کی قدرتی یا فطری یا آرگینک فارم تھی ان چیزوں کی، وہ اب تبدیل ہو کے رہ گئی ہے۔ وہ تو ظلم جو ہونا تھا وہ ہو ہی رہا ہے کہ اتنی سارے انسیکٹیسائیڈز یا فرٹیلائزرز جو استعمال ہوتی تھیں، اور ان کی وجہ سے چیزوں کے مزاج جو ہیں وہ بدل کے رہ گئے ہیں، اور انسان جو ہے خاص طور پر حکمت کے نقطہ نظر سے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں لوگ، ان کو تو بڑی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آدمی سمجھ کے کچھ کھاتا ہے، اور کتابوں میں چیزوں کے مزاج کچھ درج ہیں، لیکن جب اس کو تجربے میں لاتے ہیں تو وہ اس سے کچھ ڈیفرنٹ ہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور تجربے میں آتی ہیں، اور بعض اوقات تو چیزیں فائدہ دینے کی بجائے نقصان دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اب سر دست میں آپ کو ذاتی اپنی اگزامپل دیتا ہوں، اور میرے پڑوس میں ایک دو گھروں کی اگزامپل ہے کہ یہ اپریل کا تقریباً دوسرا ہفتہ چلنا شروع ہوا ہے، اور خربوزہ مارکیٹ میں آیا ہوا ہے، اور دیسی خربوزہ بھی آیا۔ میں حیران تو رہ گیا ہوں کہ اتنی وافر مقدار میں دیسی خربوزہ کیسے آ گیا اتنی جلدی، اور شروع میں تو ریٹ بھی اس کا کوئی 200 روپے تھا، اب اس کا ریٹ جو ہے وہ کوئی 60-70 روپے پہ چلا گیا کلو۔ اچھا، میں خربوزہ لے کر آیا، اور میں نے خربوزہ جو ہے وہ پہلے تو کاٹا۔ دیسی خربوزہ کھانے کا میں شوقین ہوں، کھاتا رہتا ہوں۔ اچھا، اس کو میں نے جناب پہلے تو کاٹا ہے نا، تو کاٹ کے جب اس کو کھایا ہے تو خربوزہ کسی جگہ کے سے بہت شدید میٹھا ہے، کسی جگہ سے پھیکا ہے، اور کسی جگہ سے وہ کڑوا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ عجیب سے تجربات ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ خربوزہ یوزلی عام طور پر یا تو میٹھا ہوتا ہے سارا ہی، یا پھر پھیکا ہوتا ہے، یا اگر اس میں کسیلا پن بھی ہو تو وہ سارے میں ہوتا ہے۔ یہ جزوی طور پر ایک ہی خربوزہ کاٹیں تو اس کے اگر آپ نے 10 اس کے پیس کیے ہیں تو ان کا الگ الگ ٹیسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خربوزے کے اندر کوئی میٹھا کرنے کے لیے چیز ڈالی گئی ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں تو سکرین جو ہوتی ہے نا یہاں پاکستان میں عام، جو سستے طریقے سے فائدہ حاصل کرنے والے یا چیزوں کو میٹھا کرنے والے لوگ ہیں، میلوں پہ اور ٹھیلوں پہ اور بازاروں میں پبلک مقامات کے اوپر اکثر جو وسیع مقدار میں شربت وغیرہ بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چینی کہاں ڈالتے ہیں، وہ یہی اسی طرح کی چیزیں مکس کرتے ہیں۔ تو اب یہ خربوزے میں واللہ عالم مجھے یہ اندازہ تو نہیں ہے کہ یہ خربوزہ جب پک جاتا ہے تو اس کو انجیکشن لگاتے ہیں یہ سکرین کے، یا پھر اس کے گرو کرنے کے دوران ہی کہیں لگا دیتے ہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ وہ خربوزہ کھانے کے بعد طبیعت اتنی زیادہ پریشان ہوئی، آپ سمجھ لیں کہ ہیضہ ٹائپ ایک کیفیت پیدا ہو گئی، اور رات ساری جو ہے وہ میں نے بڑی تگ و دو کے ساتھ گزاری، اور کافی ساری میڈیسنز کھانے کے بعد ایک گم ایزا ٹائپ کیفیت پیدا ہو گئی، اور پھر بڑی مشکل سے میں نے وہ 2-3-4 گھنٹوں کے بعد مجھے کوئی دوائیں تو میں نے لی، اس سے مجھے موشن وغیرہ ہوئے، اور جا کے طبیعت کچھ سنبھلنا شروع ہوئی۔ اور یہی رپورٹ مجھے میرے پڑوس سے بھی ملی کہ ان کے 2-3 لوگوں نے یہ خربوزہ کھایا اور ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا۔
اور خیر ان کو بھی میں نے یہی ایڈوائس کیا اور کوشش کی کہ وہ جو ہے وہ وقتی طور پر تو میرے پاس 4 نمبر ملین تھی اور کمونی تھی اور کچھ کعوہ ساتھ بنایا ادرک الاچی اور پودنی شرنے کا، تو یہ دے کے ان کی طبیعت کچھ سنبھلی ہے۔ تو گزارش میں نے یہ کرنی ہے کہ خدا را جب خربوزہ لینے جائیں تو کوشش کریں آپ کو کسی ایسی جگہ سے خربوزہ ملے کہ جس کو مصنوعی طریقے سے میٹھا نہ بنایا گیا ہو۔ پتہ نہیں اس کا اب سکرین کا اس کے ساتھ کیا ری ایکشن ہوتا ہے، یا اگر زیادہ دیر دھوپ میں پڑی رہتی ہے خربوزہ، ضروری تو نہیں پہلے دن ہی بک جائے، 3 4 دن ریڈیوں پہ پڑا رہتا ہے، اور اس میں اندر کیا ری ایکشن ہوا ہے کہ اس نے یہ ہیضے کی کیفیت پیدا کر دی اور جان کے لالے پڑ گئے۔ تو لہٰذا یہ عام لوگ بیچارے تو ان چیزوں سے واقف بھی نہیں ہوتے، اور وہ ان مسائل کا شکار ہو جائیں تو اکثر یہ کیفیات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو میری التجا ایک تو عوام سے ہے کہ خربوزہ خریدتے وقت احتیاط کریں، اور اگر آپ خرید کے لے آئے ہیں اور آپ کو خربوزے میں یہ جو پرابلم نظر آئی ہے کہ اس کا ذائقہ مختلف جگہ پہ میٹھا ہے، اور پھر میں نے آبزرو کرنے کی کوشش کیا کہ بعض اوقات خربوزے کا ایک خاص حصہ جو ہے کسی خاص پوائنٹ پہ پلپلا ہو گیا ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ عموماً وہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور خربوزہ بیچنے والے کہتے ہیں جی ذرا سی پھس لگی ہے، پھس نہیں لگی ہوئی، اس کو کچھ یہی معاملہ ہے۔ تو خربوزہ خاص طور پہ دیسی خربوزہ جو ہے نا وہ خریدتے وقت احتیاط کریں، کیونکہ یہ میٹھا ویسے ہی کم ملتا ہے، 3 4 5 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ دیسی خربوزہ میٹھا بڑا کم ملتا ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ چائنیز یا دوسرے خربوزوں کی بڑی ورائٹیاں ہیں، وہ عموماً نیچرلی میٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مزاج دیسی خربوزے سے ڈیفرنٹ ہے۔ عموماً وہ سرد تر یا تر سرد مزاج میں آ رہے ہیں جو یہ چائنا وغیرہ کے خربوزے ہیں۔ جو اصل میں دیسی پنجابی خربوزہ تھا وہ جو ہے وہ گرم مزاج میں ہوتا تھا اگر وہ نیچرلی فارم میں ہو تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ خدا را اس عوام کے ساتھ تو پہلے ہی بڑے ظلم ہو رہے ہیں، اور کوئی چیز خالص ملتی نہیں ہے کھانے کو، اور یہ جو غذا میں ملاوٹ ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول نے سخت ناپسند فرمایا ہے، اور یہ انسانوں کے ساتھ ظلم ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم ہے، اور ایسی آمدن کبھی بھی حلال زمرے میں نہیں آئے گی۔ تو اس ملاوٹ سے بچیں اور انسانوں کے ساتھ مت کھیلیں، اور قدرت نے یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو ان کی اصل شکل میں رہنے دیں، اور ذرا سے اپنے پرافٹ کی خاطر لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پر مت لگائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔